گفتگو تقریر سے زیادہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، اور ہماری تحریک اس مقام پر ہے، اور جس طرح اس کو آگے بڑھنا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ دعوت دینی ہے کہ آپ سوچیں اور غور و فکر کریں کہ ہم کس طرح اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنا احتساب پہلا قدم ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم کو آگے کیا کرنا چاہیے۔ احتساب کا لفظ ہماری جماعت کے لٹریچر میں اور ہماری گفتگوؤں میں بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ اکثر جب ہماری اپنی خرابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں احتساب کا نظام کمزور ہو گیا ہے، اور احتساب کی کمی کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اگر ہم احتساب کو مضبوط کر دیں تو یہ خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے اور پوری صحیح بھی نہیں ہے۔ پوری صحیح کیوں نہیں ہے اس کی وجہ میں نے کل شام آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ صرف احتساب سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اصل قوت جو کہ ہم کو حرکت میں لاتی ہے اور ہم کو صحیح راہ پہ قائم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی بندگی اور اس کے ساتھ تعلق اور اس کے سپرد کرنا اپنے آپ کو، اس تک پہنچنے کی آرزو اور تمنا، اس کی رضا اور خوشنودی کی جستجو اور اس کے لیے بھاگ دوڑ تگ و دو، یہ تو اس کے بغیر کوئی ظاہری چیزیں کام نہیں کرتی۔ لیکن احتساب بھی ضروری ہے، یہ بھی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتنی لگن اور کتنی وابستگی اپنے مقصد سے رکھتے ہیں۔ ہم اس دعوت کے امین ہیں جو دعوت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسول کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی، اور اس دعوت کا ایک حصہ تو یہی ہے کہ بندے اپنے رب کی بندگی اختیار کریں، اسی کے ساتھ جڑ جائیں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ لیکن جو خدا کا نبی آیا وہ ایک اور صدا بلند کرتا ہوا ہے، اور وہ صدا یہ تھی کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل عرصے رات دن صبح شام اپنی قوم کو پکارا، کھلے میں اور چھپے میں اور تقریر سے اور گفتگو سے ہر طرح اپنی قوم کو دعوت دی۔ کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ میں نے کہا کہ اے قوم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد کو بڑھا دے گا، باغات اور نہروں میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے کھیتیاں اگائے گا اور پانی بہائے گا۔ حضرت ہود نے بھی یہی دعوت دی، حضرت صالح نے بھی یہی دعوت دی، حضرت شعیب نے بھی یہی دعوت دی،
اور جو خدا کا نبی آیا اس نے اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی۔ اگر آپ کل کی بات کو آج کی بات سے جوڑنا چاہیں تو میں یوں کہوں گا کہ جب تک کوئی فرق ہم اور آپ اور جماعت یعنی ہماری یہ جماعت مسلسل ہوشیار نہ رہے، چوکس نہ رہے، نگرانی نہ کرتی رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کو کہاں جانا ہے اور ہماری حالت کیا ہے، اس وقت تک اس کے لیے وہ دنیا کے اندر بھی ترقی ممکن نہیں ہے جس کا وعدہ کہ سارے انبیاء اکرام نے فرمایا، اور آخرت میں بھی اللہ کی مغفرت اسی کو حاصل ہوگی جو یہاں پر استغفار کرے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر موقع پر آپ کو استغفار کا حکم دیا۔ سورہ مزمل شروع کی صورت ہے، اس میں بھی استغفار کی دعوت، اور سورہ نصر بالکل آخر کی صورت ہے۔ جب فتح نصیب ہو گئی، لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، شکر بھی ادا کرو اور استغفار بھی کرو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا اور اس گروہ کو کہا کہ ربانیون، یعنی یہ تو اللہ والے لوگ ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبَّانِيُّونَ، کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ یہ اللہ والے لوگ جو ہیں وہ لڑے، اور اس طرح لڑے وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ کمزور پڑے نہ لاچار ہوئے، وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں پڑا اس کا کمزوری نہیں دکھائی، لیکن وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا۔ ربوبیت ربانی ہونے کے اتنے اونچے مقام، اتنی استقامت کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد بھی ان کے دل و دماغ کی صدا ایک ہی تھی کہ اے رب، جو ہمارے کاموں میں زیادتی ہوئی ہے اس کو معاف فرما، اس لیے کہ یہی کامیابی کی کلید اور کنجی ہے۔ صبح کا وقت شاید اس قسم کی گفتگو کے لیے بہت سے دوستوں کو موضوع تو نظر نہ آئے کہ ہم خود اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے بھی سب سے بہتر وقت صبح ہی کا تجویز کیا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ کہ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی پوشیدہ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ صبح طلوع اس وقت ہونی چاہیے، اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اپنی اوپر نظر ڈال کر اور اپنی خامیوں کا احساس کر کے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس لیے دن شروع ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع سے پہلے اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے مستغفرین بالاسحار، اللہ تعالیٰ کے حضور سحر کے وقت، ایک اور جگہ بھی یہی بات فرمائی گئی۔ تو یہ وقت اس لحاظ سے بہرحال سب سے موزوں ہے، اور احتساب اور استغفار کے دو پہلو ہیں۔ ہم جب احتساب کا لفظ بولتے ہیں، اور میں ہمیشہ احتساب کے مقابلے میں استغفار کے لفظ کو ترجیح دیتا ہوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی بھائی نے یا ہمارے کسی رہنما نے یا ہمارے کسی ذمہ دار نے غلطی کی ہے تو ہم اس کی نشاندہی کریں، اس کو پکڑیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ میرے پیش نظر اس وقت جو استغفار کا کام ہے، جس کو میں نے ہم کہاں کھڑے ہیں کہ موضوع سے تعبیر کیا ہے، وہ افراد کا احتساب نہیں ہے، بلکہ بحثیت مجموعی ہم کو پوری جماعت کا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ پوری جماعت کہاں کھڑی ہے اور پوری جماعت کہاں جا رہی ہے، اور اس کو جہاں جانا ہے وہاں تک وہ کیسے پہنچ سکتی ہے۔ دراصل جماعتوں کے لیے بھی اور دین کی راہ پر بھی یہ دو چیزیں ناگزیر ہیں، ایک شکر اور دوسرے استغفار۔ میں عام طور سے یوں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح پرندہ دو بازوؤں سے اڑتا ہے، اس طرح اللہ کی راہ میں پرواز کے لیے دو بازوؤں کی ضرورت ہے۔ ایک بازو شکر کا بازو ہے
اور ایک بازو استغفار کا بازو ہے۔ شکر اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے، کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اور ہزار خامیوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، اس کے اوپر شکر واجب۔ ممکن ہے کہ ہمارے اندر بے شمار خرابیاں ہم کو محسوس ہوتی ہوں، ہم وقت نہیں دیتے، ہم مال نہیں دیتے، ہم دعوت کے لیے نہیں نکلتے، ابھی میں سب کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن جتنی بھی اس نے ہم کو توفیق دی ہے ہم اس کے بھی مستحق نہیں تھے، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہدایت کا آغاز کلمہ الحمد سے کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ شکر ہی سب سے پہلی چیز ہے۔ شکر ہے جو ساری مایوسی کو ختم کر دینے والی۔ جب ہم اپنی خامیوں کو دیکھتے ہیں تو مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے۔ خامیوں کو دیکھنے کا مقصد مایوسی پیدا کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے اس پر اس کا شکر لازم۔ تو فسبح بحمد ربک واستغفر، حمد بھی کرو، اللہ کے شکر کی تسبیح بھی کرو اور استغفار بھی کرو، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازمی طور پہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ شکر اس بات پر کہ اس نے ہدایت کی راہ دکھائی، شکر اس بات کی کہ اس دور میں اس نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ جو دعوت کا مقام ہے، شکر اس بات کا کہ اس نے بری بھلی اپنی بندگی اور اطاعت کی توفیق دی، شکر اس بات کا کہ چلیے ہر ہفتے 1 گھنٹہ نہ صحیح، سال میں کچھ وقت تو ہم دیتے ہیں، شکر اس بات کا کہ آج ہم سب اپنے گھروں سے نکل کر یہاں آ کر جمع ہوئے ہیں، ہم کو نکالنے والی چیز نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ دنیا ہے، بلکہ صرف اللہ کا نام اور کلام ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور جو کچھ ہم کو مزید ملے گا وہ شکر ادا کرنے سے ملے گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اگر میں آگے چل کر جو گفتگو کرنے والا ہوں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی لحاظ سے بھی مایوسی کا شکار۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، اور یہ جماعت کے جو 75 آدمیوں سے شروع ہوئی تھی آج لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا بھر کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ بر صغیر کے 3 ملکوں میں یہ بہت بڑی جماعت ہے، یورپ میں، امریکہ میں، مشرق وسطیٰ میں، افریقہ میں، ہر جگہ آپ کو اس جماعت کی دعوت کے آثار نظر آئیں گے، اس جماعت کو پکار پر لبیک کہنے والے افراد نظر آئیں گے، ان خطوط پہ کام ہوتا نظر آئے گا جن خطوط پہ کہ جماعت نے دعوت بلند کی تھی۔ یہ اللہ کا کوئی کم احسان نہیں ہے، اور خرابیاں کتنی ہوں اس پر شکر واجب ہے، اور خرابیوں کی بھی ہم کو دراصل اسی شکر کا یہ حق ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اگر اس میں کہیں بگاڑ اور خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں، اس کی فکر کریں اور اس کی طرف نظر ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ میدان میں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، اپنی زندگی آپ کی نظر میں ہے، صبح سے شام تک آپ کیا کرتے ہیں اسی سب کا مجموعہ مل کر جماعت بنتی ہے۔ جماعت کوئی الگ سے نہیں آ جاتی، بلکہ جماعت تو ہمارے اور آپ کا مجموعے کا نام ہے۔ ہم کتنا مال دیتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا ایثار کرتے ہیں، کتنی قربانی کرتے ہیں، کتنی جدوجہد کرتے ہیں، یہ ہم سب خوب جانتے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر بیان کروں، آپ خود اپنے گریبان میں منہ ڈالیں گے تو یہ آپ کو کچھ دشوار نہ ہوگا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن میں بھی ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں پر روز 5-10 خطوط آتے ہیں، اور میں نے بھی بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور میں نے بھی گزشتہ سال ایک ایسی جگہ کام کیا ہے کہ جہاں پاکستان کی دوسری بڑی جماعت پائی جاتی ہے، یعنی لاہور، اور میں نے ایک ایک جگہ، ایک ایک وارڈ، ایک ایک محلے میں جا کے کارکنوں سے، اپنے رفقا سے، سب سے ملاقاتیں کی ہیں، اور مجھے بھی تھوڑا بہت یہ خیال ہے کہ میرا ہاتھ بھی ایک حد تک نفس کے اوپر ہے۔ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس تحریک کا پہلا بنیادی مقصد جو ہے وہ تو دعوت، باقی سب چیزیں بات کی ہیں، انتخابات ہوں،
یا شریعت کا نفاذ ہو یا اور بہت ساری چیزیں ہوں، یہ سب تو بات کی چیزیں ہیں۔ یہ فرائض میں تو سب سے بڑا فرض جو دستور میں لکھا گیا ہے وہ رکن کا یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے۔ اگر آپ نے دستور پڑھا ہوگا تو آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ دعوت کا کام دستور میں ہر رکن کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس لیے کہ دعوت ہی دراصل تحریک کو لے کر آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کو اپنی منزل کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ دعوت کے لحاظ سے آپ یہ غور کریں کہ اس وقت ہمارے 5000 سے کچھ زیادہ ارکان ہیں اور اس ملک کی آبادی 10 کروڑ ہے۔ تقریباً 40 سال سے ہم اس ملک میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ ہم افراد کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ وہ جماعت کے رکن بنیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ 5000 کی تعداد جو ہے، جس کو ہم نے 40 سال میں جو کھیتی لگائی ہے، یہ کافی ہے؟ میں 5,500 6,000 کے قریب جو بھی تعداد ہے مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں اگر آپ پھر ان کو الگ کر دیں کہ جو ہم معذور ہو گئے ہیں اور ان کو الگ کر دیں جن کے بارے میں ہم رات دن یہ شکایت کرتے ہیں کہ رکن بننے کی تو معنی ہے کہ آدمی کام کرنے سے رک جائے، اور بہت سارے لوگ رکن بننے کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ باہر نکل کے نہیں آتے، ان سب کو بھی آپ نکال دیں تو پھر اس میں جو آپ کو بالآخر تعداد ملے گی وہ اس سے بھی کم ہوگی۔ میں نے ایک دفعہ حساب لگایا تھا کہ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک ہمارے ارکان کی تعداد میں اضافے کی رفتار کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے، ریٹ کیا ہے، اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ یہ شرح جو ہے یہ تقریباً 100 ارکان 30 سال رہی ہے، اوسط شرح، بعض سالوں میں زیادہ بھی ہوگی بعض میں کم بھی ہے۔ یعنی جب ہم 700 تھے جب بھی ہر سال 100 ہی نئے رکن بنتے تھے، اور جب ہم 4000 ہو گئے جب بھی ہر سال 100 ہی اضافہ ہوا ارکان کی تعداد۔ حالانکہ اگر 700 جب تھے اور 100 بنتے تھے تو جب 4000 ہو گئے تو کم سے کم 600-700 تو بننے چاہیے، لیکن یہ کہ ہماری تعداد بڑھنے کے باوجود اس کی شرح میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے، ممکن ہے آپ سب تو کا تجربہ یہ نہ ہو اور مختلف اضلاع میں مختلف صورتحال ہو، اور یہ بات میں صرف لاہور کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ میں نے اکثر جگہ لوگوں سے یہ پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 5 سال میں جماعت کی دعوت کو سنا، اس سے واقف ہوئے، اس کو قبول کیا، کام کرنا شروع کیا اور جماعت میں آ کر شامل ہوئے۔ پچھلے 5 سال میں اتنے کتنے لوگ ہیں؟ اور میں آپ سے مبالغہ نہیں کر رہا کہ بہت کافی بڑی بڑی تعداد کارکنوں کی اس میں سے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا کہ جو پچھلے 5 سال میں جماعت کی دعوت جس نے سنی ہو، اس سے متاثر ہوا ہو، اس کو قبول کیا ہو، متحرک ہو گیا ہو اور جماعت کا رکن بن گیا ہو۔ چنانچہ میں نے پھر فائل دیکھی اور میں نے یہ دیکھا کہ جو ارکان اب بن رہے ہیں وہ یا تو جمعیت کے ذریعے آ رہے ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جو آج سے 10-15 سال پہلے جماعت کی دعوت سے متعارف ہو کے اس کو قبول کر چکے تھے، اس کے بعد اس انتظار میں تھے کہ کوئی کاروبار ٹھیک ہو جائے، کچھ خاندان کے معاملات سلجھ جائیں، نوکری سے ریٹائرمنٹ مل جائے، اس کے بعد ہم جا کر رکن بنے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اضلاع میں آپ کے ہاں بھی یہی صورت ہوگی، لیکن میں نے تو آپ کے سامنے ایک بڑے شہر کی مثال دی کہ جہاں پر یہ صورتحال دراصل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یا تو جمعیت بھیج رہی ہے کہ جو ارکان بن رہے ہیں، یا ہم اپنے جو ہم نے پہلے کھیتی بیج بوئے تھے اس کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں، لیکن اب پچھلے 5 سال میں ہم نے کوئی ایسی فصل نہیں بوئی جس کو کہ ہم کاٹ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ سن 60 یا 56 یا 65 میں جائیں تو آپ کو ہر سال نئے لوگ متاثر ہوتے تھے، ہر سال نئے لوگ متحرک ہوتے تھے، ہر سال نئے لوگ رکن بنتے تھے۔ آخر 75 سے اگر کئی لاکھ ہو گئے
تو وہ اسی کام کے نتیجے میں ہوئے ہیں کہ جو ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا کام شہروں میں ہے، دیہاتوں میں نہیں۔ شہروں میں بھی ہم جانتے ہیں اور دیہاتوں میں آپ بھی واقف ہیں، لیکن فی الواقع شہروں میں اگر کام ہو اور شہری آبادیوں میں ہمارا اثر پھیلے تو شہری آبادیوں میں وہ انتخابات کے اندر بھی جھلکے گا۔ لیکن شہر میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کے معنی یہ ہیں کہ اگر پڑھے لکھے لوگ جماعت کی دعوت سے متاثر ہیں تو ہمارے پاس ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو وہ کام کر سکیں جو پڑھے لکھے لوگوں کے کرنے کا ہے۔ لیکن میں اپنے تجربے سے اس بات کو جانتا ہوں کہ جب ہم یہ سوچنے بیٹھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے کام ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، ہم کو اخبار نکالنا ہے، ہم کو ادارے چلانا ہے، ہم کو اسکول بنانے ہیں، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اخبارات کے اندر روز بحثیں چھڑی رہتی ہیں، اور آج کل بڑے نازک مسائل پر چھڑی رہتی ہیں۔ حدود کا مسئلہ ہے، اجتہاد کا مسئلہ ہے، عورت کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اس تعداد میں لوگ نہیں ہیں کہ جو لکھیں اور اچھا لکھیں اور اپنے لکھنے کی بنیاد پر چھپنے کے مستحق ہیں، ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو ہے، اور دراصل اس سارے کام کے باوجود ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت کم ہے کہ جو ذمہ داریوں کے مناسب سنبھال کے اور کام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ کہیں کوئی عمارت خالی ہو جاتی ہے اور کہیں کوئی منصب خالی ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، صرف جگہ لینے والا ہم کو نظر نہیں آتا۔ یہ قحط الرجال کی کیفیت بھی دراصل جماعت میں دعوت کے کام کی کمی کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر دعوت کا کام ہو تو لوگ آئیں اور تیزی کے ساتھ آئیں۔ یہ تو میں نے پہلی بات کہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دراصل اس جماعت کی قوت تو ہم اور آپ ہیں، اور ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس تعلق کے بہت سارے مظاہر ہیں، اور ان مظاہر میں سے ایک مظہر عبادات ہے۔ عبادات کے لحاظ سے ہم جہاں بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس لحاظ سے بھی ہمارا حال جو ہے اس میں کچھ خرابیاں ہیں۔ مثلا اگر میں کسی محلے میں چلا جاؤں جہاں جماعت کے ارکان و کارکن رہتے ہوں اور میں فجر کی نماز وہاں پڑھوں جماعت کے ساتھ، تو بہت کم میں اس بات کی توقع رکھ سکتا ہوں کہ میں ارکان و کارکنوں کو اس جماعت کی مسجد میں جماعت میں پاؤں گا، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ تجربہ بہت سارے لوگوں نے کراچی سے لے کر اور پشاور تک مجھ سے بیان کیا ہے، اور ہم اور آپ تو خیر اس میں پرانے ہو چکے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ جمعیت کے بھی جو سربراہ ہیں وہ میرے پاس یہی بات کہہ رہے تھے کہ ارکان کی اکثریت جو ہے وہ فجر کی جماعت میں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اس نے آدھی رات قیام کیا۔ تو آدھی رات کا قیام، شب بیداری، قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے دور رہتے ہیں۔ میں ان مقامات کی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک بہت معمولی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہی معاملہ تلاوت قرآن کا بھی ہے، اور مجھے کیا بیان کرنے کی ضرورت، آپ خود اپنے گرد و پیش کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ تو میں نے جس طرح آدمی تھرمامیٹر لگاتا ہے اور ٹیمپریچر ظاہر ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہوں گی، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق اور فجر کی نماز میں نیند چھوڑ کے اللہ کے حضور میں آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، یہ دو بیرومیٹر تھرمامیٹر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ اکثریت آپ کو جو ہے وہ فجر کی جماعت میں اپنے محلے کی مسجدوں میں مشکل سے ملے گی، اور اس سے بھی دعوت کا کام متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ محلے کی مسجدوں میں جماعت میں حاضری نہ ہوں تو محلے کے دیندار لوگوں سے آپ کی ملاقات اور تعلقات کیسے ہیں۔ میں بھی لاہور کے ایک محلے میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اس نے نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن یہ کہ میرے پورے محلے والوں سے تعلقات ہیں، اور اس لیے ہیں کہ جو بھی مسجد میں آتا ہے اس سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ اگر ہمارے
یعنی دعوت کا بھی اس میں پہلو ہے، لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوعیت ہے۔ ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ جو ضرب المثل ہوں اور لوگ اعتبار کریں۔ میں مقامات اور اشخاص کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں سرحد میں ایک مقام پہ گیا اور وہاں جماعت کا کام بڑا مضبوط ہے اور وہاں ارکان کی تعداد بھی بہت کافی ہے، اور مجھ سے ایک صاحب نے جماعت کے بڑے ہمدرد اور اس کے لیے بڑا کام کرنے والے، اس کے لیے بڑا پیسہ دینے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کوئی کاروبار کرنا ہو تو میں ان سارے ارکان میں سے صرف ایک رکن کا انہوں نے نام لیا کہ اس سے تو میں اعتماد کے ساتھ کاروباری معاملہ کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں اعتماد کے ساتھ کسی سے معاملہ نہیں کر سکتا۔ میں بالکل سمجھیے آپ کہ میں جس طرح میرے جسم پر سکتہ طاری ہو جائے اس طرح میں بالکل ساکت ہو گیا۔ میں نے کہا کیا واقعی آپ کی یہ کیفیت ہے؟ چلے میرے تجربات کی بنیاد پر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں صرف آپ سے خیالی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ صرف یہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو میں بلا تکلف اس سے کوئی مالی معاملہ، کوئی کاروباری معاملہ کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں کر سکتا۔ جہاں پر معاملہ ہوتا ہے شکایت پیدا ہوتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی شاید مبالغہ ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات بالکل، واقعی ہر جگہ یہی صورتحال ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں اور جماعت کی روزادوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ یہ ہدایت بھی ہوئی کہ بھائی جماعت کے لوگ آپس میں مل کر کاروبار کریں۔ پہلا بتائیے کہ اس سے زیادہ المناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں ہو اور یہ کس طرح ہو؟ اخلاق اور معاملات جو ہیں اس میں تو ہم کو پوری قوم کو ہم پر اعتماد کرنا ہے کہ ہم حکومت بھی لے کر چلیں گے، بیت المال اور خزانے کو بھی استعمال کریں گے، لوگوں کے معاملات بھی طے کریں گے اور انصاف اور عدل کے ساتھ کریں گے۔ اس کے بعد ہماری یہ قوت تنظیم اور جماعت کے اندر بھی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ میں یہاں پر بھی جس طرح میں نے کہا نا، میں تھرمامیٹر استعمال کر رہا ہوں۔ ایک آپ دیکھ لیں اجتماعات کی حاضری، اور میں کارکنوں کے اجتماعات کی حاضری کی بات نہیں کر رہا، ارکان کے اجتماعات کی حاضری۔ ابھی ایک جگہ جہاں تقریباً ارکان کی تعداد بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ ہے، وہاں کے امیر سے لاہور میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب یہ بات تو طے ہے کہ 60% سے زیادہ حاضری نہیں ہو سکتی، اور آپ ہی کے ضلع کے گجرات کے ایک ہمارے محبوب بزرگ و دوست ایک دفعہ انگلینڈ گئے تھے، اور انگلینڈ میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ارکان کا اجتماع بلائیں، تحصیل کا، ضلع کا، آدھے آتے ہیں آدھے لیٹ آتے ہیں، اور میرا اپنا لاہور کا تجربہ بھی ہے کہ جس وقت ارکان کا اجتماع شروع ہوتا ہے تو 250 میں سے کوئی 50 آدمی موجود ہوتے ہیں، بڑھتے بڑھتے 150 پونے 200 ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی، احتساب کیا، سرکولر بھیجے، جو لیٹ آیا اس کو فوراً خط لکھا، تو یہ بڑھ کر کچھ اور بڑھ گئی، لیکن یہ کہ اس کے باوجود صورتحال دوسری جگہ شاید ایسی ہو حاضری کی۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈھاکے میں امیر تھا اور ہم نے ہفتے وار کارکنوں کے اجتماعات کا نظام قائم کیا تھا، تو ارکان کی بات تو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ ارکان میں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی بغیر عذر شرعی کے غیر حاضر ہوگا۔ کارکنوں کی حد تک ہماری اوسط حاضری 90% رہا تھا، یعنی ہمارے رجسٹر پر جن کارکنوں کے نام تھے ان میں سے تقریباً 90% ہر ہفتے حاضر ہوا کرتے۔ اب جو آدمی ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ بھی ہر کام کو چھوڑ کر جماعت کی پکار پر حاضر نہ ہو سکے، تو پھر ہم منصوبے بنائیں اور تجاویز بنائیں اور سرکولر جاری کریں اور تبلیغی وفود اور کیمپوں کے پروگرام بنائیں، وہ کیسے عملی جامہ پہنا؟ اسی لیے منصوبے کاغذ میں رکھے رہتے ہیں، خواہشات اور تمناؤں کا اظہار ہوتا رہتا ہے، اور کام وہیں کا وہیں رہتا ہے کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کی حاضری کو فرض و لازم کیا اور فرمایا کہ ذر البیع، ہر چیز چھوڑ کے آؤ اور اس پکار پہ لگ گئے۔ یہی تو تربیت ہے جس سے جماعت بنتی ہے کہ آدمی ہر چیز کو چھوڑ کے، کئی دوست تھے جو غیر مسلم تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے، چیکوسلواکیہ سے ان کا تعلق تھا، پاکستان بھی آ کے چند دن رہے تھے، پہلے کمیونسٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی چیکوسلواکیہ میں جو تھی اس کا ایک طریقہ یہ تھا، ان کے مزدور تھے فیکٹریوں کارخانوں میں، کہ وہ رات کو 12 بجے سائرن بجاتے تھے
اور اس سائرن کی آواز پہ کمیونسٹ پارٹی کے جتنے کارکن ورکر ارکان ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے. وہ کوئی مقام طے تھا کہ اس چوراہے پر، اس گلی میں، اس مکان پہ وہ پہنچ جاتے تھے اور پہنچ کے اور واپس آ جاتے تھے. کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی، پروگرام نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں تھا. لیکن یہ کہ یہ بات تھی کہ اس سائرن کی آواز سنتے ہی ہر آدمی گھر سے نکل کر آئے گا، کسی مقام پہ پہنچے گا اور واپس چلا جائے. تو دراصل جمعے کی نماز کے اذان پر جو کہا گیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بالکل ناجائز ہے کہ اس کے بعد آدمی دنیا کا کاروبار کرے، کام کرے. وہی تربیت دینے کے لیے ہمارا یہ ہفتے وار کارکنوں کا اجتماع کا نظام، اس کا حال آپ کے سامنے ہے. اور سرکولرز جو جماعت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، ابھی ہمارے ناظم انتخاب یہ بتا رہے تھے، یہ تو بہت ساری جگہ سے شکایات آتی ہیں کہ سرکولر آتے ہیں، پڑھے بغیر لوگ اپنی میز کی ڈرار میں داخل کر دیتے ہیں، الماری کے اندر پڑے رہتے ہیں. تقسیم کے لیے لٹریچر آتا ہے، میں نے خود لاہور میں جا کر دیکھا ہے جگہ جگہ کہ جو چیز تقسیم کے لیے جاتی ہیں وہ الماری کے اوپر بنڈل بندھے ہوئے رکھے رہتے ہیں. تقسیم کا وقت گزر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اور چھاپو اور تقسیم کرو، لیکن جو کچھ چھپ رہا ہے وہ کتنا تقسیم ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے. لیکن ہمارے ابھی ناظم انتخاب چودھری سلیم صاحب نے کہا کہ ہم نے جب سرکولر بھیجے کہ انتخابات میں یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے، تو ایک جگہ سب سے ذمہ دار فرد نے یہ کہا کہ اچھا میں نے تو یہ سرکولر پڑھا ہی نہیں کہ آپ کو سرکولر کیا آیا تھا اور اس میں کیا کام کرنا. تو حالانکہ سمع و اطاعت کا حکم ہے، اور سمع کے اندر یہی بات شامل ہے کہ جو بھی بات اوپر سے کہی جائے آدمی کان لگا کے اس کو سنے. سرکولر آئے تو اس کو غور سے پڑھے، ہدایات دی جائیں تو ان کو غور سے سنے. جو بھی بات ہو سمع کے بغیر تو پھر اطاعت نہیں ہو. پھر جماعت کے اندر قوت باہمی تعلقات میں محبت کی چاشنی سے پیدا ہوتی، باہمی اعتماد سے پیدا ہوتی، ایک دوسرے کے اوپر بھروسے سے پیدا ہوتی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے نہیں پیدا ہوتی. ایک اور ایک مل کر اگر ایک دوسرے کو تقویت دیں گے تو 11 بن سکتے ہیں، اور تقویت نہیں دیں گے جب بھی 2 بنیں گے. لیکن اگر ایک اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کریں گے تو ایک نفی ایک صفر کے برابر بن جاتا ہے. تو ایک اور ایک لازمی نہیں ہے کہ 2 ہی بنے ہو 11 ہی بنے، وہ صفر بھی بن سکتے ہیں. اس لحاظ سے میں نے ایک دفعہ جب میں لاہور آیا 2 سال پہلے، گھوما پھرا، چلا پھرا، لوگوں نے بات چیت کی، اور میرے سینے کے اندر بہت ساری باتیں جو میری زبان پر نہیں آتی ہیں سب وہاں دفن ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں سب کو نوٹ کرتا رہتا ہوں. جب میں نے امیر جماعت اسلامی لاہور کے طور پر حلف اٹھایا تو میرے اس جملے کے اندر کوئی مبالغہ نہیں تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ جب میں باہمی تعلقات کے دائرے میں چلتا پھرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت ساری سرنگوں کے درمیان چل پھر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کہاں میرا پاؤں کس سرنگ پہ پڑ جائے وہ ایک دم سے پھٹ پڑے. اتنا مجھے افسوس اور رنج اور غم ہوا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے باہمی اعتماد اور تعلق کا کہ ہم نے یہ بات طے کی کہ لاہور کی شورا میں 5 ارکان کل لاہور بنیاد پر منتخب ہیں، اور 5 ارکان 250 میں سے بہت چھوٹی تعداد ہے. لیکن مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ 5 ارکان بھی ایسے نہ نکلے کہ جن کے اوپر آدھی سے زیادہ ارکان کو اعتماد ہو کہ یہ شورا کے رکن بننے چاہیے. اس میں ارکان کا قصور نہیں ہے، اس میں سوچنے والوں کا قصور ہے کہ جو اپنے بھائیوں کی خوبیوں کو نگاہ میں نہیں رکھتے، ان سے محبت نہیں کرتے، ان کا بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ان کی خامیاں جو ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں. اس سب کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے ہاں ایسی اصطلاحات بھی نافذ ہو گئی ہیں، ایسی زبان ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو ہماری صورتحال کا پتہ دیتی ہے. الفاظ اور زبان جو ہے وہ دراصل عکاسی کرتی ہے فطرت اور حالات، اور اصطلاحات سے ہی کہ مثلا ہم الہ اور رب کا لفظ بولتے تھے تو پورے معنی لوگوں کی سمجھ میں آتے تھے، اور اس سے انقلاب برپا ہو گیا. پھر ہم نے ان معنوں کو ضائع کر دیا. اب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس اذان سے کسی کے دل میں لرزش نہیں پیدا ہوتی، کفر کے ایوانوں میں کوئی زلزلہ نہیں آتا. واشنگٹن میں بھی اذان ہوتی ہے، لندن میں بھی ہوتی ہے، کہیں اس کا اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ اب وہ اپنے معنی کھو چکی ہے. ہم نے پھر کچھ اور اصطلاحات استعمال کی. مومن اور مسلم کی اصطلاح بہت کافی تھی،
لیکن ہم نے کارکن کی اور رکن کی اصطلاح وضع کی. اسلام کی اصطلاح کافی تھی، ہم نے تحریک کی اصطلاح وضع کی. لیکن اب آپ دل چاہتا ہے کہ آدمی سر پیٹ لے، ہم کہتے ہیں غیر فعال کارکن. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کارکن غیر فعال کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ غیر فعال کارکن کے تو معنی وہ ہیں کہ جو کار کرے اور فعال. یا تحریک میں جمود تو ایسا ہی ہے جیسا آپ کہیں کہ صاحب گرم برف اور ٹھنڈی آگ، یہ دونوں چیزیں تو آپس میں جمع نہیں ہو سکتی. غیر فعال کارکن کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کارکن کیسے رہا؟ جب شروع میں قرآن نے کہا مومن اور مسلم تو تصور نہیں تھا. منافق بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مسجد سے وہ غیر حاضر ہو. اذا قاموا کسالى، آتے تھے ہاں ذرا کسمساتے ہوئے، سستی سے، بے دلی سے آتے تھے، لیکن آتے سب تھے. کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں نہ ہوں. پھر آہستہ 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 مومن مسلم کے معنی ضائع ہو گئے. ہر آدمی چڑیا خانے میں جمع ہو گیا بقول مولانا مودودی کے. ریچھ بھی اور شیر بھی اور پرندہ بھی اور مور بھی، اور سب جو ہیں وہ چڑیا خانہ، سب چڑیا بن گئے اور سب کو چڑیا خانہ کہا جانے لگا. پھر ہم نے اسی لیے الگ کیا، رکن بنائے اور سارا یہ سب کچھ کیا کہ لوگ اس میں سے چھٹ کے آئے، اس کام کو کریں. اب پھر اگر ہم بھی غیر فعال کارکن اور جامد تحریک تک پہنچ جائیں، اس کے معنی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے. میں بھی لاہور کے ایک محلے میں رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اس نے نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن یہ کہ میرے پورے محلے والوں سے تعلقات ہیں، اور اس لیے ہیں کہ جو بھی مسجد میں آتا ہے اس سے میری ملاقات ہوتی ہے. تو یہ اگر پھر ہم نے اسی لیے الگ کیا، رکن بنائے اور سارا یہ سب کچھ کیا کہ لوگ اس میں سے چھٹ کے آئے، اس کام کو کریں. اب پھر اگر ہم بھی غیر فعال کارکن اور جامد تحریک تک پہنچ جائیں، اس کے معنی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے. یہ متناقض اصطلاحات ہم نے کیوں جمع کرنی جن کے معنی ایک دوسرے کے مختلف متضاد ہیں. کارکن ہوگا تو فعال ہوگا، غیر فعال ہوگا تو کارکن نہیں ہوگا. تحریک ہوگی تو حرکت کرے گی، جامد نہیں ہو سکتی. جامد ہوگی تو تحریک نہیں ہوگی، وہ تو پھر ایک فرقہ و قبیلہ بن سکتا ہے، جامد ہوتا ہے. تحریک تو ہمیشہ مسلسل متحرک مضطرب رہ کر آگے بڑھتی جائے گی. یہ میں نے جو آپ کے سامنے جو تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے مختصراً، اس کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے. اس کا مقصد جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہمت چھوڑ دیں. جس نے کہ اپنے رب سے اپنی زندگی کا سودا کیا ہو اور جس کو جنت میں داخل ہونا ہو، وہ کیسے تھک ہار کے بیٹھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ مایوسی کا تو راستہ پھر جہنم کی طرف جاتا ہے، اور مایوسی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. مایوسی ایمان کے لیے کینسر کا حکم رکھتی ہے. اس طرح کینسر جسم کو کھا جاتا ہے اور کینسر موت کا فتویٰ ہوتا ہے جسم کے لیے، اس طرح مایوسی ایمان کے لیے موت کا فتویٰ ہے. اپنے رب سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ لیکن رب نے خود کہا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی دیکھتا رہے کیا دیکھا ہے. اپنا احتساب کرو، اپنے اوپر غور کرو، استغفار کرو. صبح ہی صبح اٹھو تو استغفار کرو، شام کو استغفار کرو. صبح کو وہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات بھر گناہ کرنے والے آئیں اور معافی مانگیں، اور شام کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن بھر گناہ کرنے والے آئیں اور معافی مانگیں. میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. متقین کی تعریف ہی یہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. غلطی بھی ہوتی ہے، خرابیاں بھی ہوتی ہیں، ظلم بھی کر بیٹھتے ہیں، کھلی اعلانیہ نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں. تو میری گفتگو کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور اس کا ایک سبب تو میں کل رات بیان کر چکا ہوں، لیکن دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ان پر غور کر سکتے ہیں. میں آپ کو دراصل یہ دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اپنی حالت پر غور کرنا اور سوچنا اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا، یہی اصلاح کا پہلا قدم ہے. جب ہم اس پر راضی ہو جائیں کہ جیسے ہیں بس، یعنی مرثیہ بھی پڑھیں، خرابیاں بیان بھی کریں اور بار بار کہیں بھی کہ لیکن ہم جیسے ہیں بس ٹھیک ہے، گزر رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی اصلاح نہیں کرتی. دین کے معاملے، دنیا کے معاملے میں قناعت بڑی مطلوب چیز ہے. جو کچھ مل جائے آدمی اس کے اوپر قانع رہے. اللہ تعالیٰ محل دے دے تو بھی اس کے اندر خوش رہے، اور جھونپڑی میں رکھ دے تو اس کے اوپر بھی خوش رہے. پلاؤ اور مرغی کھلا دے تو بھی خوشی خوشی کھا لے، اور چٹنی مل جائے تو بھی خوش رہے. یہ قناعت دنیا کے معاملے کے اندر تو بڑی مطلوب و مرغوب ہے، لیکن دین کے معاملے میں قناعت بڑی مہلک چیز ہے.
جب آدمی اس کا قانے ہو جائے کہ نماز اچھی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، خراب ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کام جماعت کا ٹھیک چل رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، خراب چل رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں ہو رہا ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ قناعت بڑی مہلک چیز ہے۔ اس میں تو اضطراب اور بے چینی اور احسان، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی تلاش، یہ جو ہے یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور اصلاح کا پہلا قدم جو ہے جیسے میں نے کہا وہ شعور ہے۔ ہم سب جماعت میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ پہ جا کے وہ ضرب لگی کہ دیکھو یہ کام کرنے کا ہے، تم کہاں کھڑے ہوئے۔ جب ہمارا شعور متحرک ہوا تو ہم جماعت میں آ کے شامل ہو گئے۔ بعض لوگ 40 50 برس سے یہاں پر جماعت کے اندر موجود ہیں۔ یہی شعور جو ہے، یہی احساس جو ہے، یہی اضطراب جو ہے، یہی بے چینی جو ہے، یہی دراصل کلید ہے، کنجی ہے آگے اصلاح اور بہتری۔ اس معاملے میں اصل چیز یہ ہے، اور میں آج آپ سب یہاں پر بیشتر ارکان کچھ کارکن بھی ہوں گے، وہ کارکن ہوں گے کہ جو تندہی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دراصل آپ اس بات کو سوچ لیں کہ یہ تحریک ہماری تحریک ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ میری اپنی تحریک ہے، میرا اپنا، یہ میرا گھر ہے۔ اور جس طرح آدمی اپنے گھر کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اس طرح آپ اس تحریک کے لیے فکر مند۔ یہ آپ نہ سوچیں کہ تحریک کو چلانا امیر جماعت کا کام ہے، ہم تو بس کھڑے ہو کے کہہ دیں گے امیر جماعت کو تنقید کر دیں گے، اور سوچنا شوراؤں کا کام ہے، اور سوچنا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا کام، یہ ہم میں سے ہر ایک کا گھر ہے۔ اپنے گھر کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ کیا آپ اپنے گھر کی سوچ کو کسی محلے والے کے دوسرے کے سپرد کر کے آپ فارغ ہو سکتے ہیں؟ آپ کے گھر کے اندر بیماری ہو، آپ کے گھر کے اندر افلاس ہو، آپ کے گھر کے اندر خرابی ہو، آپ کے گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو، تو کیا آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے کہ دوسرا آئے گا اس کام کو کر دے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ آپ کا اپنا گھر ہے تو آپ ہی کو اس کی فکر کرنی ہے، آپ ہی کو اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور سوچ سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں سوچنا تو دوسروں کا کام ہے اور بڑے لوگ سوچ لیں گے، تو وہ جماعت کے جس نے اپنے دستور میں عقیدے کی تصریح کے اندر اس بات کو لکھ دیا ہے کہ معیار حق جو ہے وہ اللہ اور رسول کے علاوہ کچھ نہیں، اس پر بڑی بحثیں، تنقیدیں اور اعتراضات ہوئے ہیں، وہ تو اسی بات کی علامت ہے کہ کوئی فرد بھی ایسا نہیں اس پر کہ آپ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو تو خود اپنے گھر کی فکر کرنا ہے، خود اس کے بارے میں سوچنا ہے، خود اس کا لیے اہتمام کرنا ہے، خود اس کا علاج تلاش کرنا ہے۔ اور اس لیے بھی آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کرو، اور ہماری یہ تحریک جہاد کے لیے بنی ہے، اور جہاد کرو اپنی مال اور جان سے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مالوں سے اور جانوں سے۔ اور جانوں سے جب جہاد کریں تو ہم کہتے ہیں ہم ہاتھ استعمال کریں گے اور پاؤں استعمال کریں گے اور وقت استعمال کریں گے، لیکن ہاتھ اور پاؤں اور وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بھی دی ہے، وہ چیز یہ عقل بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی۔ تو اگر جان اور مال سے جہاد ہے تو مال سے بھی جہاد ہے، پیسہ بھی آپ دیں، وقت بھی دیں، جسم کو بھی لگائیں، لیکن عقل کو بھی لگانا ضروری ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہم اپنی حالت کو بہتر بنا کر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ سوچنے سے ہم اس لیے گھبراتے ہیں، میں بہت صاف صاف آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ بہت سارے لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ سوچنے سے گھبراتے ہیں، اور بہت سارے لوگ سوچنا چاہتے بھی نہیں، اس لیے کہ جب آدمی سوچتا ہے تو پھر صحیح بات معلوم ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ آسان اور سہل راستہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بس ویسے ہی ہوتا رہے۔ اگر کہیں ہم نے سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے بہتر بنائیں، تو پھر کچھ چھیڑیں گے، کچھ کہیں تبدیلی لانا پڑے گی، کچھ بہتر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، جماعت کو بدلنا پڑے گا، اس میں تبدیلی لانا پڑے گی، اور تبدیلی سے ہم گھبراتے ہیں، ہر آدمی گھبراتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم بھی اس لیے سوچنے کا کام نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہتے ہم میں سے بہت سے لوگ کہ اس سے نہ معلوم کیا دنیا ہمارے سامنے آئی۔ تو اس کے لیے بڑی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، سوچنے کے لیے اور اجتہاد کے لیے بڑی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بڑے بڑے تجارتی ادارے بھی اگر 20-25 سال تک کام کرتے رہیں اور وہ یہ محسوس کریں کہ اب ہماری مال نہیں بک رہا، ہمارا نفع نہیں ہو رہا، ہمارا مارکیٹ نہیں بڑھ رہا، تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو ہم کو بھی اب 40 سال ہو گئے ہیں، اور ہم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے اس پر قانے نہ ہوں، بلکہ جو میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے اس میں کچھ مبالغہ ہے، اس کو نظر انداز کر دیجیے،
اس میں کوئی زیادتی ہے اس کو آپ بھول جائیے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور کر کے جس راہ پر چلنا ہم نے طے کیا ہے اس راہ پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح چلیں. آپ میں سے بیشتر یہاں پر ارکان ہیں. جب ہم نے رکن بنانا شروع کیے تو بانی جماعت سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ہم ایسے افراد کا گروہ جمع کرنا چاہتے ہیں جس میں سے ہر شخص اپنی بستی کے اندر مرجع خلائق ہو. یہ روداد اول میں یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے. تو وہ مرجع خلائق ہو, لوگ اس کی طرف رجوع کریں, اس کے پاس آئیں اور اس سے کچھ حاصل کریں. اور ایک ایک آدمی اپنی بستی کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہو, اپنے گاؤں کو, اپنے محلے کو, اپنے شہر کا وہ لیڈر ہو. آپ میں سے ہر آدمی جو ہے وہ لیڈر بن جائے اپنی بستی, اپنے گاؤں, اپنے محلے ہو. یہ تصور تھا جس سے کہ ہم نے اس کام کو شروع کیا. جو تصورات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پورے نہیں ہوتے. اگر وہ پورا نہیں ہوا تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. لیکن بہرحال یہ دیکھنے کی تو بات ہے کہ یہ تو آئیڈیل تھا, یہ تصور تھا, یہ نقشہ تھا. اس سے ہم کتنا دور ہیں. اگر بہت زیادہ دور ہیں تو اور ذرا قریب کیسے پہنچ سکتے ہیں. کھسک کے, چل کے, انچ انچ بھی آگے بڑھیں گے, ایک ایک گز بھی آگے بڑھیں گے تو کچھ تو قریب پہنچیں گے. جو منزل ہے ہماری منزل تو وہ جنت ہے جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائے. ظاہر ہے کہ اس تک اڑنے کے لیے تو بہت اونچی پرواز کرنی پڑے گی, محنت کرنا پڑے گی, آگے بڑھنا پڑے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو رکنیت کا بہت سیدھا سادہ ایک تصور تھا جو روداد اول کے اندر موجود ہے کہ جو لوگ کے مرجع خلائق ہیں اور وہ لوگ کہ جو اپنی ایک ایک بستی کو سنبھالنے کے ہیں. اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو تعداد جمع ہوئی ہے یہ کس حد تک اس خواب کو پورا کرنے کی کر سکتی ہے. اور اگر نہیں کر سکتی تو پھر ہم کیا کریں کہ جس سے یہ خواب جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہو. پھر ایک بات اور بھی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ یہ دعوت تو اس وقت کامیاب ہوگی جبکہ کروڑوں آدمی اس دعوت سے واقف ہوں اور لاکھوں آدمی اس دعوت کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور ایک بہت بڑی تعداد اس دعوت کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے آگے بڑھے. اس کے بعد یہ دعوت جو ہے کامیاب ہوگی. ہمارے یہاں بہت بحثیں ہوتی ہیں کہ انتخاب سے کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی. انتخاب کے علاوہ پر کمر بستہ ہو, اس کے بغیر تو کسی طریقے سے کامیابی نہیں ہو سکتی. جو آدمی بیلٹ بکس میں خود جا کر آپ کے لیے ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے اس آدمی کو آپ جہاد اور انقلاب کے لیے کیسے کھڑا کر دیں. تو یہ آپ سوچنے کی بات دراصل یہ ہے کہ ابھی تک ہماری دعوت جو ہے وہ اس لحاظ سے جب تک ہم عوام کو کھڑا نہیں کریں گے, ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, اس وقت تک یہ دعوت کیسے آگے بڑھے گی اور کیسے پھیلے گی. اب یہاں پر میں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ دراصل اگر ہم عام آبادی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں تو ہم کو چند باتوں کے بارے میں غور کرنا پڑے. پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ہمیشہ سب کام صحیح نہیں کر سکتی. سب ہمیشہ زندگی کے اندر بہت اچھی اور اعلیٰ معیار پہ نہیں پہنچ سکتی. انسان تو بہت ضعیف اور کمزور ہے. خلق الانسان ضعیف, اللہ تعالیٰ نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے. آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لیں اور بتائیں کہ 24 گھنٹے میں آپ کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنی نیکیاں کرتے ہیں. پھر آپ دوسروں کو تولنے کے لیے جائیں کہ یہ لوگ کتنے ہمارے کام کے. اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو آدمی آپ کے پاس آتا تھا آپ اس سے کام لے لیتے. جب تک ہم اتنی وسعت نہیں پیدا کریں گے کہ ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں, جو آدمی بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ وقت دینا چاہتا ہے, کچھ پیسہ دینا چاہتا ہے, کچھ محنت کرنا چاہتا ہے, اس کو ہم اپنے ساتھ لے لیں, اس وقت تک ہم عوام کی بڑی تعداد کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. میں اس بات کو یوں کہا کرتا ہوں, اس کو آپ کوئی میں غلط نہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں تو داخل ہونے کی صرف ایک شرط تھی, اور وہ شرط یہ تھی کہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے. لیکن جماعت میں آنے کے بعد ایک ایسی بھٹی تھی اور محنت کی ایک ایسا میدان تھا جہاد کا, اس میں خود بخود کھرا اور کھوٹا پرکھا جاتا تھا. جو کھوٹے ہوتے تھے وہ کھرے بنتے جاتے تھے, جو کہ خام مٹی ہوتی تھی وہ سونا بنتی جاتی تھی.
اور اس طریقے سے لوگ تیار ہوتے گئے۔ آپ کی جماعت میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو جمعے کے ممبر پر آپ کو کھڑا چھوڑ کر اور بازار چلے جایا کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے اوپر حدود جاری ہوئی ہیں، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ یہی وہ قوت تھی جس نے کہ اسلام کو اسپین سے لے کر چین تک پھیلا دیا۔ اس کے اندر اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، کامل بھی تھے، ناقص بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، لیکن سب جہاد کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ کی دین کو قائم کرنے کے لیے اگر اس قوم کو آپ کو کھڑا کرنا ہے، اس قوم کو کھڑا کیے بغیر اللہ کا دین یہاں پر غالب نہیں ہوگا، تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم آبادیوں کی آبادی، بستی کی بستی، ہر قسم کے لوگ ہوں گے اس کے اندر، اس کو ہم اپنے ساتھ لے کر کیسے چل سکتے ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں غور کریں گے، نہیں سوچیں گے، ہم وہی 5,000 سے 7,000 10,000 ہو جائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جہاں آپ نے اس بات پر غور کیا کہ سب مسلمان ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان میں سے ان کے اندر ہم کو صرف یہ شعلہ پیدا کرنا ہے کہ دیکھو اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اور پھر ہم کو اس میں سے جو جیسا بھی ہے اس کو بہتر بنائیں گے، اصلاح کریں گے، خرابی کو گوارا نہیں کریں گے، واعظ کریں گے، تذکیر کریں گے، نصیحت کریں گے، لیکن جو کچھ کرنے کو تیار ہے اس سے وہ کرا لیں گے، جو کرنے کو تیار ہے۔ اس سے وہ قوت بنے گی جس سے کہ آپ اس ملک کے اندر بالآخر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنا، ان کی بڑی تعداد کو ساتھ لے کر چلنا، اسی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ یہ آگے بڑھے اور یہ پھیلے، اور اس سے ہم اپنی جماعت کو وسیع اور مضبوط کر سکیں۔ اس کے بعد جب بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ آئے گی، اس میں دوسری چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ آپ اہم اور غیر اہم کی تفریق کریں۔ دین کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ فروعیات ہیں، کچھ جزیات ہیں، ان میں بھی مدارج ہیں۔ شریعت تو خیر اب پوری کی پوری موجود ہے، پوری کی پوری ہی پیش کی جائے گی، پوری کی پوری ہی قبول ہونی چاہیے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث بھی قابل غور ہے کہ شراب جو ہے وہ 3 مراحل میں حرام کی گئی۔ پہلے کہا گیا اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اور پھر آگے اور کہا گیا کہ نماز جب پڑھو تو نشے کی حالت میں نہ ہو، اور پھر کہا گیا کہ اچھا بھی حرام۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں اگر پہلے ہی دن کہا جاتا کہ حرام ہے تو بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پہلے کہیں کہ نہیں تم خوب شراب پیو، لیکن جو لوگ جس طرح کمزور ہیں، جب ایمان ہی نہیں ہے تو آپ ان سے اعمال اور فرائض کی پابندی کی کیسے توقع رکھتے ہیں؟ پہلے ایمان کا بیج ڈالیں، کسان کی طرح محنت کریں، خدا کا خوف پیدا کریں، آخرت سے ڈرائیں، جنت کی طلب پیدا کریں، جہنم کی آگ سے ڈرائیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آہستہ آہستہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا 2 ہی وقت پڑھنا شروع کر دے۔ یہ نہ کہیں تو 3 وقت کیوں نہیں پڑھتا، بڑا خراب ہے، بلکہ آپ یہ کہیں چلے 2 وقت پڑھتا ہے بڑا اچھا ہے، تیسرا وقت بھی پڑھے گا، چوتھا بھی پڑھے گا، 5واں بھی پڑھے گا۔ یہ حکمت تعلیم کی، تربیت کی، اس سے آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو قوت حاصل ہوگی۔ اور اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کریں۔ اہم چیزیں صرف 2 ہیں اس جماعت کے لیے، ایک ایمان اور ایک جہاد۔ ایمان کے معنی اللہ کے ساتھ تعلق، آخرت پر یقین، جنت کی طلب، اللہ کی آگ سے بچنے کی تڑپ، اور جہاد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی قوتیں، جسم کی، مال کی، وقت کی، جتنا کوئی دے، 1 گھنٹہ دے، مہینہ بھر دے، زندگی بھر دے، وہ لینا۔ اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں اس کو آپ بار بار پڑھیں، اور ایک دفعہ پھر یہاں سے جا کر کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں، اس لیے کہ اصل چیز آپ کو دل کے اندر سونا پیدا کرنا ہے۔ اور جو جماعت کے پورے ملک کے اندر اسلامی انقلاب لانا چاہتی ہو، عالمگیر اسلامی انقلاب لانا چاہتی ہو، جس کو کہ ستاروں اور چاند تک پہنچنا ہو، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو اس کے پاس اتنی قوت ہی نہیں وقت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جزیات اور فروعیات کی بحثوں کے اندر الجھی رہے، اصول پر جمے رہیں، اصول کی دعوت دیں، حقیقت کی دعوت دیں، اس پر لوگوں کو جمع کریں۔ تو یہ قوم جو مختلف الخیال ہے، مختلف المزاج ہے، مختلف الرائے ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اسی حکمت کے ساتھ اور اسی وسعت کے ساتھ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، کہیں کوئی بات غلط فہمی کا موجب نہ ہو، کسی بات کو آپ غلط نہ سمجھیں، کسی بات سے غلط تاثر نہ لے کر جائیں۔ شکر اللہ تعالیٰ کا واجب ہے، اس نے ہم سب کو اس راہ کو دیکھنے کی، اس راہ پر آنے کی، اس راہ پہ چلنے کی توفیق دی،
حق یہ ہے کہ اگر ایک ایک بال بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت ساری خرابیوں کے احساس کے باوجود میرا دل تو سینے میں شکر سے لبریز رہتا ہے۔ میں تو اپنے ایک ایک ساتھی کی قدر کرتا ہوں، اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے امیر ہوں، میرے نائب ہوں، میرے ساتھ چلنے والے ہوں، ان کی خرابیاں بھی میں خوب جانتا ہوں، اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ میرے ساتھ ہیں، اور ہر ایک کی خوبی دیکھتا ہوں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ خراب سے خراب کارکن بھی ہوگا، کمزور سے کمزور بھی ساتھی ہوگا، اس کے اندر کوئی پہلو تو خوبی کا ضرور ہوگا، اس خوبی کو آپ نگاہ میں رکھتا ہوں۔ اس لیے شکر واجب ہے اپنے ساتھیوں پر، اپنی قیادت پر، اپنی جماعت پر، اللہ تعالیٰ نے جس کام کی توفیق دی ہے اس پر، لیکن اس کے ساتھ استغفار بھی لازم۔ وسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے اوپر نگاہ رکھنا، ہوشیار رہنا، دیکھنا ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم اس کی طرف کتنا کام کر رہے ہیں، کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری تربیت ہم اپنی کتنی کر رہے ہیں۔ اگر 20 سال کے بعد جماعت میں رہنے کے بعد بھی ہمارا علم اور ہمارا اخلاق اور ہمارا معاملہ اسی مقام پہ ہو جہاں 20 سال پہلے تھا، تو بتائیے کہ یہ کیا بات ہوئی آخر۔ آدمی کہیں جاتا ہے تو ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ آپ دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، کلرک سے آپ سیکشن آفیسر سے اور اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ کو دل چاہتا ہے آج 100 روپے نفع ہے، کل 500، پرسوں اس کے بعد 1000 ہو جائے، پھر لاکھوں ہو جائے۔ آخر دین کے ہی معاملے میں اتنی کیا بات ہے کہ آپ 20 سال پہلے جہاں تھے 20 سال بعد وہاں کھڑے ہوں، نہ قرآن کی ابتدائی صورتیں آپ کو یاد ہوں، نہ قرآن کی 10 صورتوں کا ترجمہ آپ کو یاد ہو، نہ آپ کو 10 اذکار یاد ہوں جو آپ پڑھ سکیں۔ یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اخلاق میں، معاملات میں، ذکر میں، علم میں، اس میں ہر سال اگر آپ، جیسا میں نے کہا، بہت اونچا اڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ ہر مہینے 1 انچ بھی آگے بڑھیں گے تو سال میں 1 فٹ اور 3 سال میں 1 گز آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ وہیں کھڑے رہیں جہاں پہ کوئی کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں، تو ظاہر ہے آپ اسی مقام پہ رہیں گے جہاں سے کہ آپ نے شروع کیا تھا۔ اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں اور اس لحاظ سے اپنے بارے میں، تو استغفار، اپنے اوپر نگاہ، اور اس بات کی کوشش کہ ہم خود سوچیں اور غور کریں، تو یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کون سے نئے راستے نکالیں، کون سی نئی راہیں نکالیں جن سے کہ ہمارا وہ خواب پورا ہو کہ کروڑوں آدمی ہماری دعوت سے واقف ہوں، لاکھوں ہمارے ساتھ چلیں، آبادی کی آبادیاں اور بستی کی بستیاں ہماری دعوت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے راستے نکالنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف عمرا اور شورا کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر سوچے گا، غور کرے گا، گاؤں دیہات میں آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ جانتے ہیں لوگوں کو کیسے متحرک کر سکتے ہیں، کیسے کھڑا کر سکتے ہیں، کیسے لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ ان چیزوں کو بتائیں گے، ہم بھی آپ سے مدد حاصل کریں گے، روشنی حاصل کریں گے، آپ ہم سے روشنی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم شاید کسی دن اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھیں گے جس کو دیکھ کر ہم نے اس جماعت کو قائم کیا اور اس میں شامل ہوئے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے محترم والد صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اور ایک اور بھائی کا رخ ہے کہ رکن بیمار ہیں، ان کے لیے دعا ہے۔ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے اللہ، ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، اس ایمان کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اس کو گہرا اتار دے، اس کو محبوب کر دے، اس کو پیارا کر دے۔ اسی ایمان سے ہمارے دل کی سجاوٹ ہو، اسی ایمان سے ہماری زندگی مزین ہو، اس ایمان پر ہم کو استقامت عطا فرما، اس ایمان سے ہمارے جذبات اور ہمارے دل کو متحرک کر دے، اس کو قوت عطا فرما، ہمارے اعمال کی روح اسی ایمان کو بنا دے، اسی ایمان کے اوپر ہم جمے رہیں۔ ہم نے تجھ کو اپنا رب کہا ہے، اس پر ہم کو استقامت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے،
ہماری بھول چوک سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری نافرمانیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم نے جو گناہ کیے اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیے ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم نے تجھ سے وعدے کیے ان کو پورا نہ کیا، ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ، جو اعمال کے صرف تیرے لیے خالص ہونے چاہیے تھے ان میں ملاوٹ ہو گئی، ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دے، اپنا بندہ اور بھائی بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل، ہماری زندگیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو نے ہمیں جب کسی چیز پر اختیار نہیں دیا، تو ہی ہمارا ولی بن جا، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت تک پہنچا دیں۔ اے اللہ، اپنی محبت کو ہر محبت سے بڑھ کے کر دے اور اپنے خوف کو ہر خوف سے بڑھ کے کر دے، اور دنیا کی ساری خواہشات اور طلب کو ختم کر دے اپنی ملاقات کے شوق سے۔ اور جہاں لوگوں کی لذت اور مزہ دنیا میں ہے، ہماری لذت اور مزہ اپنی بندگی اور اپنی راہ میں جہاد کے اندر رکھ دے۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر دے، جو کچھ کریں صرف تیری رضا کے لیے کریں۔ اور اے اللہ، تو ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، کوئی بات غلط نہ آئے، کوئی وعدہ غلط نہ ہو۔ اور اے اللہ، تو ہماری نگاہوں کو بہکنے سے پاک کر دے، تیری رضا کے اوپر بھی جمی رہیں، 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 رضا کے اوپر بھی جمی